اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز علماء کرام اور مومنین اعظام، ہماری گفتگو چل رہی تھی نبوت و امامت کے ذیل میں، اور اس کو ہم نے جو ایک نام دیا یعنی حجت خدا۔ تو اس سے پہلے ہماری بحث ہوئی تھی کہ حجت خدا جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے، اور اس کی ضرورت پر ہم نے جو گفتگو کی کہ اگرچہ خدا نے ہمیں عقل و فطرت اور تفکر حیثی چیزیں دی ہیں، لیکن کمال تک پہنچنے کے لیے، قرب خدا تک پہنچنے کے لیے ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہماری مشکلات کو جانتا ہو، جو ہمارے ظرف کو جانتا ہو، جو اس رستے کو جانتا ہو، ہدف کو جانتا ہو، اور اس میں وہ ہماری خدا بند عالم کے حکم سے ہیلپ کرے، ہماری مدد کرے اور رستے تک ہمیں پہنچانے میں ہمارا ممد و معاون ثابت ہو، مددگار ثابت ہو۔ اور خدا بند عالم نے امام کو باذن اللہ یہ ولایت کا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ اللہ کے اذن و ارادے سے، کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ ہے، خدا کا نائب ہے، اور خدا بھی کیونکہ موجود ہے، خدا غائب نہیں ہے، لہذا اس کی موجودگی میں نہ تفویض کے ہم قائل ہیں، نہ توکیل کے ہم قائل ہیں، یعنی اللہ نے ان کو سب کچھ دے دیا اور اب یہ جو چاہیں کریں، نہیں، بلکہ ایک ایک لمحے کے لیے یہ خدا کے محتاج ہیں، لیکن انسان کامل ہیں، بشر ہیں، لیکن بشر کامل ہیں، انسان کامل ہیں، مقام ولایت پر فائز ہیں۔ خدا بند عالم نے ان کو روح القدس کے ذریعے تائید فرمائی ہے، یہ روح ان کو دیا ہے جس کے ذریعے یہ ہمارے ہر ہم و غم سے، ہمارے باطن سے، بلکہ کائنات کے باطن سے واقف ہیں، اور خدا بند عالم کی طرف سے جو فیض ملتا ہے وہ ان کے ذریعے ہمیں ملتا ہے۔ اور شب قدر میں، روز جمعہ اور مختلف مواقع پر جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، ہماری آئندہ کی زندگی کے لیے ہمارے ظرف کے مطابق جب ہم قابل ہوں، تیار ہوں، تو یہ ہماری رہنمائی لے کے چلتے ہیں، چاہے تکوین میں ہو، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے فیض ان کی وجہ سے مل رہا ہے۔ لیکن ایک یہ بھی عرض کی تھی کہ ایسا نہیں ہے جس وقت جو چاہیں کرتے ہیں، جو چاہیں، یعنی ان کی چاہت اللہ کی چاہت ہوتی ہے، ان کی رضا اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جب خدا ارادہ کرتا ہے، جب خدا بند عالم چاہتا ہے، تو خدا کی رضا کے مطابق یہ کام انجام دیتے ہیں۔ اکثر زندگی اس جہان مادی میں عام انسانوں کی طرح گزارتے ہیں، الا جہاں ضرورت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، یہ خدا کے حکم و ارادے سے، خدا بند عالم کی رضا سے یہ بعض ایسے کام انجام دیتے ہیں کہ جن کو ہم کرامت کہتے ہیں، یا جن کو مثلا معجزہ کہتے ہیں، یہ حجت خدا۔ ورنہ ان کی اکثر زندگی جو ہوتی ہے وہ عام انسانوں کی طرح ہوتی ہے، البتہ اکثر عام زندگی بھی جو ہے انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، لیکن یعنی ظاہری سبب و اسباب کے مطابق گزارتے ہیں۔ اب ہماری جو اگلی گفتگو جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہے کہ پھر یہ حجت خدا جو ہے، امام جو ہے یا رسول جو ہیں امامت پر فائز ہوتے ہیں، ان کے علم کا حدود اربع کیا ہے؟ آیا واقعاً یہ تمام کائنات کا علم باذن خدا جانتے ہیں، جس کو ہم علم غیب کہتے ہیں؟ نہ، غیب مطلقی تو پہلے کہ غیب مطلق فقط خدا کی ذات جانتی ہے، غیب استقلالی، علم استقلالی کا مالک فقط اللہ ہے، لیکن اللہ کے یہ علم کے ظہور کے ظرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی علم و قدرت اپنے ان ائمہ کے ذریعے اپنے بنائے ہوئے نمائندوں کے وجود میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ خدا کی صفات اور افعال اور اسماء کے مظاہر ہیں، یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کا علم ان کے وجود میں ظاہر ہوتا ہے، یہ تجلی خدا ہیں، نہ کہ خدا کے نعوذ باللہ عرض میں، حتیٰ طول میں بھی بات علماء اور فقہا کہتے ہیں یہ لفظ استعمال نہ کریں۔ آیا یہ تمام انسانوں کی مصلحتوں سے، کمزوریوں سے، باطن سے واقف ہیں یا نہیں؟
تو دوستان عزیز ابتدا میں یاد کرتا چلوں یہ علم کا جو موضوع ہے مخصوصاً علم امام، علم حجت خدا، انتہائی پیچیدہ ترین دقیق ترین بحث ہے، جس کے حل کرنے کے لیے، جس کے سمجھنے کے لیے انسان جو ہے اس کو کم از کم کچھ فلسفی عرفانی بحثوں اور عقلی بحثوں پر عبور حاصل ہونا چاہیے۔ انسان جو ہے پہلے کچھ جو ہے منطق اور انسان اور اس جہان کے باطن کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں جب آگاہی رکھتا ہو کہ کچھ بحثیں ہم پہلے کر بھی چکے ہیں تب جا کر حل ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا جو مبنا تھا کہ ہم بحث کو اس لیے شروع کیا کہ عقلی طور پر جو لوگ سمجھنا چاہیں، ہم اکثر اپنی بحث کے اس جنبے کو عقلی حوالے سے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جو دوست پہلے معرفت کی شناخت یا انسان اور جہان کی شناخت، مجرد مادی جہان برزخ، جہان مثال، عالم عقول و مجردات کی بحث کچھ نہ کچھ پڑھ چکے ہیں، ان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور ہم اس میں سے ایک ہلکا سا سکیچ پیش کریں گے کہ حقیقت یہ کیا ہے، اور اس کے ذیل میں کہیں یہاں ضرورت ہوگی ہم قرآن مجید یا حدیث اور روایات کا سہارا لیں گے مزید بہتر سمجھانے کے لیے۔ اصلی بحث جو ہے وہ باقاعدہ قرآن و حدیث سے، جس کو بعض کا کلامی محض بحث کہتے ہیں، وہ دوسرے عقائد کی اپنے جگہ پر بیان ہوگی۔ یہ بھی اگرچہ عقائد کی بحث ہے لیکن زیادہ تر اس کا جنبہ عقلی اور نظری ہے۔ تو دوستان اس بحث کو اس طریقے سے شروع کریں گے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے نفس کے مراتب ہیں، جس طریقے سے کہ جہان کے بھی مراتب ہیں، اور انسان کے نفس کا وجود کا ہر مرتبہ جو ہے اس کے لیے ایک علیحدہ حکم ہے۔ اس کے لیے میں مثال ابتدا میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں کہ مثلا محمد کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تفکر میں غرق ہے، تفکر کر رہا ہے۔ اب اس جملے کے کم از کم دو حصے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ محمد کمرے کے ایک گوشے میں کونے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ حکم جو ہے اس کے جو محمد پر لگا رہے ہیں، یعنی محمد یا محمود، یعنی وہ خود اس کی ظاہری باڈی نظر آ رہی ہے، وہ اس کا وجود جو ہے، یعنی وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا حکم اس کی باڈی سے ہے، وہ یہاں پر ہے۔ دوسرا جملہ کیسا بنتا ہے کہ وہ تفکر میں غرق ہے، تفکر کر رہا ہے۔ یہ تفکر اور تعقل کرنا جو ہے دوسرا جملہ جو ہے، اس کا تعلق یہ حکم جو ہے ہم اس کے نفس پر، اس کے روح پر لگا رہے ہیں۔ اب جو انسان کا یہ جو نفس ہے، یہ جو روح ہے، اس کے کئی مراتب ہیں، اور انسان جو ہے اپنے تمام مراتب وجودی پر، چاہے وہ اس کی باڈی ہو، چاہے وہ اس کا جو ہے روح و نفس ہو، اس پر احاطہ رکھتا ہے، اس پر تسلط رکھتا ہے، اور اس روح کے ذریعے یعنی اس کی جو حقیقت اصلی، یعنی اس کا جو وجود ہوتا ہے، اس کے ذریعے یہ اس عالم سے عوالم میں بالا یعنی اوپر والے عالم ہیں، جن کو کہ ہم عالم مثال کہتے ہیں، عالم برزخ کہتے ہیں، عالم ملکوت کہتے ہیں، عالم مجردات کہتے ہیں، اور عالم عقول کہتے ہیں، اس میں یہ انسان سفر کرتا ہے۔ پس کبھی جو ہے یہ انسان اپنے اس جسم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی توجہ اس کی عموماً باڈی اور اس جہان مادی پر ہوتی ہے، کبھی اس کی توجہ اپنے اس روح اور نفس کی طرف ہوتی ہے، اس میں یہ محو ہو جاتا ہے، کبھی اس کی توجہ جو ہے وہ اپنے دونوں جنبوں پر، باڈی جسم پر بھی اور اپنے روح پر بھی ہوتی ہے، اور ہم اپنے وجود پر مکمل احاطہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی اپنے ایک جنبے سے غافل ہو جاتے ہیں، بے این معنی، اس معنی میں کہ کبھی ہماری توجہ بہت زیادہ ظاہر میں ہو جاتی ہے، کبھی ہماری جو ہے وہ مجرد طور پر اپنے نفس میں، غور و فکر میں اتنا محو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں آس پاس کا حتیٰ اپنی باڈی کی طرف کا بھی خیال نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ ہماری طرف آ رہا ہے، کوئی مثلاً جو ہے ہمیں چھوٹا موٹا کبھی کوئی تکلیف بھی ہو رہی ہو تو برداشت نہیں کرتا، ہم اتنے محو ہو جاتے ہیں۔ بعض وقت لوگ آوازیں لگاتے رہتے ہیں، مثلا گھروں میں عموماً جھگڑا پڑتا ہے،
والد صاحب یا والدہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ اولاد کو کہ آوازیں مثلا 3 4 5 دفعہ، اور وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، کہیں پڑھ رہا ہے یا مسجد غور و فکر میں، کہتے کیا ہوا؟ کہ میں کب سے تمہیں بلا رہا ہوں یا بلا رہی ہوں اور آپ میری بات نہیں سن رہے۔ کہتے ہیں معذرت میں توجہ کہیں اور تھی۔ یعنی انسان کی کا التفات، انسان کی توجہ بعض اوقات وہ غیب کی طرف چلی جاتی ہے، تفکر عالم مجرد کی طرف چلی جاتی ہے، انسان عالم مادہ اور آس پاس کی نشیات سے کیا ہوتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے۔ لہذا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں شدید بھوک لگی ہوتی ہے، ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے، یکدم بعض اوقات ہم ایسی خبر سنتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جس میں اللہ نہ کرے کسی قریبی انسان کی فوتگی کی، ایکسیڈنٹ کی، یا پھر جو ہے اور کوئی اس طرح کی جو ہے مثلا خبر کی جس سے بعض اوقات ہم اتنا گفتگو میں محو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی بھوک پیاس حتی درد بھی بعض اوقات بھول جاتی ہے، حالانکہ ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے، ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے، لیکن ہم اتنا محو ہو جاتے ہیں، وہ خاص جو ہمارے روح پر اثر ہوتا ہے، ہم توجہ اتنا کر دیتے ہیں کہ اس جنبے سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ یا آپ نے دیکھا بعض اوقات انسان مریض ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں میں درد ہوتا ہے یا کہیں جو مثلا دانت میں درد ہو گیا، بڑی شدید درد ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک استاد آ جاتا ہے یا اس کی ایک کوئی محبوب شخصیت آ جاتی ہے یا کوئی ایسا جس سے محبت کرتا ہے، جس سے اس کو کوئی کام ہوتا ہے، اس کا اتنا اس کی طرف وہ محو ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر جو ہے اس کو اپنی درد بھول جاتی ہے۔ لہذا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب رات کو انسان سوتا ہے تو اس وقت یہ درد شدید ہو جاتی ہے۔ یا مثلا آپ نے ایک اور تجربہ کیا ہوگا، اللہ نہ کرے کبھی کسی کی لڑائی ہو گئی ہو اور ایک دوسرے کو مار رہے ہوں، غصے میں ہوں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اتنا غصے میں ہوتا ہے کہ اس کو بھی ہوتا ہے کوئی ڈنڈے پڑ جائیں یا تھپڑ یا شدید درد بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن غصے کی حالت میں اتنا توجہ اس کی اگلے دشمن کی یا مخالف کی طرف ہوتی ہے کہ اس کو اپنی درد محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جب بعد میں کچھ دیر گزرتی ہے، کہتے ہیں نا جب جسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو یا پھر انسان سکون سے رات کو لیٹتا ہے تو پھر توجہ اس طرف ہوتی ہے جسم کی طرف، تو دردیں شدید ہو جاتی ہیں۔ لہذا ایسا نہیں تھا کہ پہلے اس کو درد نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کو پہلے بھی درد ہو رہی تھی، لیکن حقیقت میں اس کی توجہ جو تھی وہ اس جسم باڈی کی طرف، درد کی طرف، حالانکہ درد جو ہے وہ خود علم حضوری کے ذریعے ہوتی ہے، خود پتہ ہوتا ہے کہ درد موجود ہوتی ہے، بھوک پیاس موجود ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان کسی اور مثلاً جو ہے سانے کی طرف یا تفکر میں یا گفتگو میں اتنا محو ہوتا ہے کہ اس جنبے سے اس طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور انسان کو جو ہے وہ درد جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ لہذا جب کوئی آنے والا پوچھتا ہے یا مثال کے طور پر ڈاکٹر جو ہے وہ سوال کرتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں مجھے درد یہاں پر تھی۔ تو لہذا دوستان عزیز، ائمہ کے بارے میں جو ہے ائمہ علیہ السلام کے بھی جو بیان کروں گا ان کے بھی مراتب ہیں، یعنی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ خداوند عالم نے ان کو ولایت عظمیٰ کے مقام پر فیض کیا ہے۔ بعض اوقات وہ خدا کے جمال و جلال میں اتنے محو ہوتے ہیں، خدا کے عشق میں ان کو اتنی لذت آ رہی ہوتی ہے کہ دنیا و مافیہ سے مثلا بعض اوقات ان کی توجہ کم ہو جاتی ہے۔ تو بعض کا کیا ہوتا ہے کہ ظاہر میں کیونکہ خداوند عالم نے ان کا وظیفہ، ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، ان کے لیے یہ تکلیف معین کی ہے، ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ ان امور کو چلائیں، ان کی حفاظت کریں، تو توجہ اس طرف پھر ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو ائمہ علیہ السلام کے بارے میں اب میں عرض کرنا چاہوں گا دو جو مشہور نظر رہی ہیں۔ بعض جو کہتے تھے، ابھی میں آیات روایات اور ان کا حوالہ کم دوں گا، آگے جا کے میں بیان کروں گا، فقط فعلاً عقلی طور پر جو ہم روح کے جہان کے مراتب بیان کر چکے ہیں، اور یہ ایک مشکل ترین کام ہے کہ ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے جب مادہ میں غرق ہوں، بہت کم لوگ ہیں جو عالم مجردات میں طہارت کے ساتھ، باطن کی طہارت کے ساتھ انہوں نے ان کا وجود بلندی پر گیا ہو، انہوں نے اس دنیا کے حقائق کو شہود کیا ہو، سمجھا ہو، کم لوگ ہیں۔ لہذا جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو سمجھانے کے لیے بہرحال ایک مشکل پیش آتی ہے۔ تو لہذا دو قسم کے نظریے رہے ہیں ہمارے کم از کم عالم تشیع میں ائمہ کے علوم کے متعلق۔ ایک یہ
کہ ائمہ جو ہے ان کو اپنا کانا ما یکون کا علم ہے، جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے خدا بند علم کے بعد خدا نے جو ان کو ظرف عطا کیا ہے، مقام ولایت عطا کیا ہے، اور وہ خدا بند علم کی ولایت کا مظہر ہیں، تو لہٰذا ان کو ہر چیز معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو بعض اوقات وہ اظہار کرتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا، مثلا امام علیہ السلام کے متعلق ایک جو ہے وہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب جانتے ہیں، اور میں آج اپنی جو ہے کنیز کو تنبیہ کرنا چاہتا تھا تو وہ چھپ گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کس کمرے میں تھی۔ تو بعض جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ امام تقیہ کرتے ہیں، لوگوں کے ظرف اتنے نہیں تھے، لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے، تو ان کی جہالت سے ڈرتے ہوئے امام بیان نہیں کرتے تھے۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ واقعہ ان کو اتنا ہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حجت خدا کو یا علوم محمد کے ذریعے قرآن کے ذریعے ایک حد تک عطا کر دیتا ہے، وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ان کو جو ہے معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ دو جو تھیں نظریں تھیں۔ اب حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جیسے میں نے دیکھا نا، مریض اپنی جو ہے وہ درد سے آگاہ ہوتا ہے، اپنے بھوک پیاس سے آگاہ ہوتا ہے، لیکن بعض کا اتنا محو ہو جاتا ہے کسی چیز میں کہ اس کو پتہ نہیں چلتا، جبکہ علم اس کے پاس حاضر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے توجہ نہیں ہوتی۔ اب امام کے بارے میں امام کے علم کے مراتب ہیں، جو کہ میں انشاءاللہ بعد والی گفتگو میں بیان کروں گا۔ یہاں پر فی الحال میں اس کا اختتام کرتا ہوں کہ اگلی بحث یہ ہوگی کہ علم امام کے مراتب کیا ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الاطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔